اب ہے کچھ ظاہری آداب، پہلے تھے باطنی آداب کہ اندر کا حال کیا ہونا چاہیے قرآن پڑھتے وقت، اور اب کیا ہے ظاہر میں کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ عن المہاجر بن قنفذ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول فسلم علیہ فلم يرد علیہ حتى توضأ ثم اعتذر الیہ فقال انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر۔ سیدنا مہاجر بن قنفذ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور آپ پیشاب کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ٹوائلٹس اس طرح بند نہیں ہوتے تھے، اوپن ایریا میں لوگ باہر جایا کرتے تھے دور۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ان کو جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ طہارت کے بغیر اللہ عز و جل کا ذکر کروں، یعنی پیشاب کرتے ہوئے اللہ کا نام لوں، یہ بات مجھے پسند نہ آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کا وضو نہیں تو آپ ذکر نہیں کر سکتے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ آپ وضو سے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، یعنی جب وضو نہیں رہتا تو پھر وضو کر لیتا ہے۔ یہاں تو اس ملک میں بہت سردی ہے، شاید آپ کے لیے اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسواک کرنا قاری کے لیے مسنون ہے کہ قرآن کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرأت سے پہلے مسواک کر لے، یعنی جب آپ قرآن پڑھیں صبح تو ویسے تو فجر کی نماز کے وقت مسواک کرتے ہی ہیں، دانت وغیرہ صاف کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ قرآن شروع کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ناشتہ کیا بیچ میں یا کچھ اور تو پہلے اچھی طرح مسواک کریں، منہ بھی صاف کریں اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کریں۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے، یعنی آپ کے منہ سے قرآن نکلتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرأت کو غور سے سنتا ہے اور اس سے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے یا ایسی ہی بات کہی، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، یعنی فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ انسان سے لمبا ہوتا ہوگا تو اپنا وہ منہ آگے کر دیتا ہے، پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ قریب سے سنتا ہے اور سنتے سنتے وہ سارا اندر اس کے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ماؤتھ کے ساتھ ماؤتھ لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ قریب آ کے بالکل قرآن سنتا ہے وہ فرشتہ۔ تو کوشش کریں کہ جیسے تہجد کی نماز ہے یا ویسے بھی نمازوں میں آپ لمبی صورتیں پڑھیں، اگر جلدی ہو تو اور بات ہے، ورنہ یہ کہ جیسے فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے بارے میں تو ویسے بھی آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے اس میں حاضری دی جاتی ہے، مشہود ہوتا ہے وہ، رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے دونوں اس نماز کو لکھتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر اور کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی دو طرف سے آپ کا یہ عمل لکھا جا رہا ہے، کتنا برکت والا وقت ہے۔ دونوں فرشتوں کا اجتماع بھی ہے اس وقت اور دونوں آپ کا وہ عمل لکھ رہے ہیں، دن کے دونوں کناروں پر آپ کا عمل لکھا جا رہا ہے، عصر کے وقت بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ دو نمازیں جو ہیں بڑی اہم نمازیں، ساری اہم ہیں لیکن یہ دو اس لیے کہ ان کو دو بار لکھا جاتا ہے، دو طرح کے فرشتے لکھتے ہیں۔ اور فجر کی نماز میں خاص طور پر جب قرأت لمبی کی جاتی ہے تو فرشتے اس کو سنتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا لہٰذا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ پاک کرو، اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے جیسے ہمارے کھانوں میں لہسن پیاز وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر اس سے منہ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ باوضو ہونا،
قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، زیادہ اجر و ثواب والا ہے، کیونکہ قرآن کی قرأت اللہ کی عبادت ہے۔ اگر نہ ہو وضو تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ اچھا یہی ہے کہ وضو ہو۔ جگہ صاف ہونا، یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی قرأت صاف ستھری جگہ پر ہو، جس میں تھوڑی سی بھی نجاست نہ ہو، یعنی مصلی میں آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ پاک ہو، کرسی پہ بیٹھے ہیں تو وہ جگہ، بیڈ پہ ہیں تو وہ، کسی بھی جگہ آپ قرآن تو پڑھ سکتے ہیں لیکن پاک جگہ ہونی چاہیے۔ قبلہ رخ ہونا قاری قرآن کے لیے مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے یہ بات بھی، کہ جس قدر ممکن ہو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ لیٹ کر تلاوت کرنا، منصور بن صفیہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جب میں حیض سے ہوتی تھی، پھر آپ قرآن کی تلاوت فرماتے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں وضو بھی ہو، پاک جگہ بھی ہو، قبلہ رخ بھی ہو، تو پھر لوگ صرف اسی کو ہی مقرر کر لیتے ہیں، اور دوسرے اوقات میں یا دوسری جگہوں پر یا لیٹ کر یا قبلہ رخ نہیں ہے تو قرآن پڑھنا نہیں چاہتے۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وقت آپ تھکے میں ہوں، لیٹ کر پڑھنا چاہیں تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر جو زبانی یاد ہے۔ ویسے تو مصحف جو ہے اگر چھوٹا مصحف ہے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اوپر ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زبانی یاد ہے تو جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آخری آیتوں میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے بھی، تو لیٹ کر بھی ذکر اور قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کسی ایسے بیڈ پر انسان لیٹا ہوا ہو کہ پاس کوئی ایسی خاتون ہو جس کو مینسز ہے، یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو اس صورت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سواری پر تلاوت کرنا، سیدنا عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی سواری پر سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ یعنی آپ کار میں بھی بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا، قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ قرأت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ پھر جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ اللہ سے پناہ طلب کرنے کی سب سے افضل صورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ بسملہ پڑھنا یعنی بسم اللہ پڑھنا قاری قرآن کے لیے ضروری ہے کہ سوائے سورۃ التوبہ کے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھے، مصحف سے دیکھ کر پڑھنا۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پسند کرتا ہے، اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک اور نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی قرآن دیکھ رہی ہیں، آپ کے زبان اور ہونٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے کان سن رہے ہیں اور آپ کا دل سوچ رہا ہے، تو اس میں فوکس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھ کے پڑھنا افضل ہے بغیر دیکھے پڑھنے سے، الا یہ کہ آپ کو اپنا حفظ کا سبق سنانا تو وہ اور بات ہے۔ ترتیب کا خیال رکھنا، قاری کے لیے مسنون ہے کہ وہ مصحف کو ترتیب سے پڑھے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک پڑھے، یہ نہیں کہ کبھی کہیں سے پڑھ لیا کبھی کہیں سے پڑھ لیا، یا پھر صرف سورۃ یاسین پڑھتے رہے، نہیں، سارا پڑھے۔ یعنی طریقہ کیا ہے کہ جیسے رمضان میں آپ ہر روز ایک ایک پارہ پڑھ کے پورے رمضان میں قرآن پورا کر لیتے ہیں، عید والے دن دوبارہ سے شروع کر لیں، اور رمضان میں تو اگر پارہ پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں آدھا پارہ پڑھ لیں مثلا، یا
1/4 क्वार्टर پارہ پڑھ لیں، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھتے جائیں حتیٰ کہ وہ پورا الناس تک ختم ہو جائے، پھر دوبارہ سے شروع کریں. ٹھیک ہے؟ اور جب پڑھیں تو جو پہلا حصہ ہے وہ پہلے پڑھیں، جو بعد والا ہے وہ بعد میں پڑھیں. الا یہ ہے کہ جیسے نماز میں صورتیں ہیں تو اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر ایک سورت کی مثلا سورت البقرہ پڑھ رہے ہیں اور پہلی رکعت میں آپ نے پہلی آیتیں پڑھی الف لام میم سے لے کر مفلحون تک مثلا، تو دوسری رکعت میں آخری 2 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. یہ نہ کریں کہ پہلی رکعت میں آخری 2 آیتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں پہلی آیتیں پڑھیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ پھر قاری کے لیے مسنون ہے کہ وہ مصحف کو ترتیب سے پڑھے. جب کوئی سورت شروع کرے تو اس کو مکمل کرے. یعنی مثلا سورت کہف آپ نے پڑھی تو اس کو مکمل کریں، یا کوئی اور سورت آپ نے شروع کی پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تفسیر کے لیے، تدبر کے لیے، تو سورت مکمل کریں، کیونکہ اس سے پورا مضمون مکمل ہوتا ہے. قرآن کے اندر غور و فکر اس کے بغیر نہیں آتا. ترتیل سے پڑھنا، نہیں ٹھہر کر پڑھنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. جو شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ٹھہر کر ترتیل سے پڑھے، جیسے ابھی آپ سن رہے تھے. جیسے کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھیے. اس کی تفسیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے معنی کو خوب سمجھ کر غور کر کے پڑھے. یعنی ترتیل سے پڑھنا صرف حروف کی ادائیگی نہیں، بلکہ خوب سمجھ کر غور سے پڑھے. جان لو کہ اگر وہ ٹھہر کر پڑھے گا اور اس کو واضح کرے گا تو اس کی تلاوت سننے والا بھی فائدہ اٹھائے گا اور وہ خود بھی اس کے ساتھ فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ اس نے اسی طرح کی تلاوت کی ہے جس طرح اللہ عز و جل نے اس کو حکم دیا. فرمایا اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں پر ٹھہر کر پڑھیں. اس سے مراد آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، ٹھہر کر. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، گویا وہ جلدی پڑھ رہے تھے. تو سیدنا عبداللہ جو صحابی عبداللہ بن مسعود، انہوں نے کہا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ٹھہر کر پڑھو، یہ قرآن کی زینت ہے. ابراہیم کہتے ہیں کہ علقمہ قرآن کو بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ دوسرے کو سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، آہستہ آہستہ پڑھو. اگر ہم نے کسی کو کہنا ہو تو 10 بار سمجھایا کہ تیز نہیں پڑھا کرو، پھر وہی کام. یعنی ڈانٹ سے ہی نصیحت شروع کرتے ہیں. اصل بات تو بعد میں کریں گے، پہلے ڈانٹ. تو قرآن پڑھانے والے کو بہت محبت کرنے والا اور بہت پیار سے سکھانے والا ہونا چاہیے. ابو حمزہ ضبعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں قرآن تیز پڑھتا ہوں اور میں 3 دن میں قرآن مکمل پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا میں سورۃ البقرہ کو ایک رات میں پڑھوں، پھر اس میں غور و فکر کروں، اور مجھے اسے ٹھہر کر پڑھنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اسے اس طرح پڑھوں جس طرح تم کہہ رہے ہو. یعنی 3 دن میں پورا کرنا تاکہ تیز پڑھ کے بس سپاروں کے سپارے ختم کرتے جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ٹھہر کے پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے. خوبصورتی سے پڑھنا، خوش الحانی سے پڑھنا، یعنی ایک لے کے ساتھ پڑھنا. قاری کے لیے مسنون ہے کہ قرآن کی خوب اچھی اور مزین آواز میں قرات کرے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کام نہیں دھرا، یعنی اتنا توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پہ کام دھرا جس نے خوش الحانی سے قرات کی. یعنی ایسی آواز کو اللہ تعالیٰ بھی سننا پسند کرتے ہیں. اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرنا.
سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو. کہتے ہیں کہ رونا اور گانا ہر ایک کو آتا ہے، یعنی ہر ایک کے اندر جیسے رونے کی حص ہوتی ہے ایسے گانے کی بھی ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ وہ گنگناتا ہے، گانا چاہتا ہے، نظم کے انداز میں پڑھنا چاہتا ہے، لے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے. تو اگر انسان کے اندر یہ شوق ہے ہی تو اسے اس شوق کو کہاں پورا کرنا چاہیے؟ قرآن کو خوبصورت پڑھ کر. خوبصورتی سے پڑھنے کی اہمیت عبید اللہ بن ابی یزید نے بیان کیا کہ سیدنا ابو لبابہ ہمارے پاس سے گزرے، اب ان کے پیچھے ہو لیے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو ہم بھی اندر چلے گئے. وہ بڑا ہی پرانا سا گھر تھا اور ان کی اپنی حالت بھی از حد سادہ سی تھی. میں نے ان سے کہا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں اور ہمیں اپنا سمجھیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہوگا. اس لیے جن لوگوں کو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا وہ کوئی نہ کوئی ٹیچر ڈھونڈیں. اگر آپ کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بس یہی کہتے ہیں مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، مجھے نہیں آتی. کیا کرتے؟ ڈرائیونگ انسٹرکٹر لیتے، بھاری فیس پے کرتے، ڈرائیونگ سیکھتے، پھر ٹیسٹ دیتے، پھر فیل ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے گاڑی چلانے کی، سب کام خود ہی خود ہو جائیں گے. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی چھوڑنا لینا ہے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹس بھی ہیں، اور بھی سارے کام ہیں، آپ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے تو آپ سیکھتے ہیں، محنت کر کے سیکھتے ہیں. تو اسی طرح جس کو یہ معلوم ہو کہ میں نے اجر و ثواب کمانا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس سے اپنے دل کو سکون دینا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کو خوبصورت نہ پڑھے. وہ تو ہر صورت پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں آتا تو اس کے لیے طریقہ اختیار کرے گا. راوی حدیث عبد الجبار نے کہا میں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا اے ابو محمد اگر وہ خوش آواز نہ ہو تو، یعنی کچھ لوگ ہوتے ان کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جہاں تک ممکن ہو آواز کو عمدہ بنائے، یعنی کوشش کر کے آواز اچھی نکالے. آل داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والے خوبصورتی سے اللہ کا کلام پڑھتے تھے. سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے کہ گزشتہ رات میں بڑے انہماک سے تمہاری قرات سن رہا تھا. تمہیں آل داؤد کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے، یعنی تم بھی ویسا ہی پڑھتے ہو کلام اللہ جیسے داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. وہ کیسے پڑھتے تھے؟ جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے سے پٹ آتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے تھے، پرندے ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے، یعنی ان کی آواز سے آس پاس کی چیزیں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا انداز. سیدنا براء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الہان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا، یعنی آپ سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے. مد کے ساتھ پڑھنا یعنی لمبا کر کے پڑھنا. قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم کی قرات کیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ کھینچ کر پڑھتے تھے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھا، یعنی بسم اللہ کو کھینچ کر یعنی اللہ پہ مد کی، پھر الرحمن پہ، اور پھر الرحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے. ترجیح کے ساتھ پڑھنا، ترجیح ہوتا ہے پیچھے سے پلٹ کے پھر دوبارہ سے یعنی حلق میں اپنی آواز کو لوٹانا.
سیدنا عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی یا اونٹ پر سوار ہو کر تلاوت کر رہے تھے، سواری چل رہی تھی اور آپ نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ سورۃ الفتح یا سورۃ الفتح میں سے تلاوت میں مصروف تھے۔ تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں لوٹاتے تھے، جیسے ایسے کر کے کرتے ہیں نا، یعنی اس طرح لمبا کر کے۔ اگر آپ قاری سدیس کی آواز میں سورۃ فاتحہ سنیں نا تو والضالین پہ جس طرح وہ گلے میں آواز کو دہراتے ہیں۔ گانے کے انداز میں نہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 6 چیزوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو، بے وقوفوں کی حکومت، پولیس والوں کی کثرت، قطع رحمی، فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی عدالتوں میں لوگ پیسے دے کے مرضی کے فیصلے کرائیں گے، قتل کو معمولی سمجھنا، اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے، راگ لگا لگا کے جیسے کوئی گانا پڑھا جاتا ہے۔ وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ ان میں فقیہ ہوگا نہ ان میں عالم ہوگا، ان کو آگے بڑھانے کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا، یعنی لوگوں کو سمجھنے سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں رہے گا، صرف وہ آواز پر ہی ساری توجہ رکھیں گے۔ پھر ہے صرف حروف کی ادائیگی کو ٹھیک کرنے پر توجہ نہ دینا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کی درست ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے، یعنی خوبصورت قراءت سے پڑھیں گے لیکن معاوضے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے بعض اوقات کمپٹیشن ہوتا ہے تو ان میں صرف اس مقصد سے حصہ لینا کہ اس میں انعام بڑے بھاری رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو ₹1,00,000 دیا جائے گا، اس کو 50,000 دیا جائے گا، اس کو یہ، تو اس کے لیے خوب تیاری کرنا، ویسے نہ پڑھنا لیکن دنیا کمانے کے لیے خوب اچھے سے اچھا پڑھنا۔ وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ، یعنی اس کے الفاظ اور کلمات کو صحیح طرح ادا کریں گے اور اس کے مخارج اور صفات کی حفاظت میں تکلف کریں گے۔ یقیمونہ یعنی بہت زیادہ ایفرٹ لگائیں گے اس پر۔ کما یقام القدح، یعنی قرات کے عمل میں ریاکاری، شہرت، فخر اور نیک نامی حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کا مبالغہ کریں گے۔ تیبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر میں تنگی کو ختم کرنے اور حکم کو آسان بنانے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر تلاش کرنے، عمل میں اخلاص کا اظہار کرنے، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے اور اس کے عجائبات میں غوطہ زن ہونے کی بات ہے۔ یتعجلونہ یعنی دنیا ہی میں اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں، ولا یتعجلونہ آخرت میں اجر حاصل کرنے کے لیے اس کو مؤخر نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا کے فائدے کو آخرت کے فائدے پر ترجیح دیتے ہیں اور اس کے ذریعے کھاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یعنی قرآن کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دوسروں کو سکھا کر مال وصول کر سکیں، یعنی جس طرح اور پیشے اختیار کیے جاتے ہیں لوگ قرآن کو بھی بطور پیشہ پڑھائیں گے۔ پھر ہے درمیانی آواز سے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے قرات میں اونچی یا بہت دھیمی آواز میں میانہ روی اختیار کرنا مستحب ہے، اور آپ اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ اسے پست کیجیے، اس کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کیجیے، یعنی جیسے نماز میں قرات پڑھتے ہیں اور امام جیسے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہت چیخ چلا کے نہیں پڑھے بلکہ درمیانہ انداز میں، ٹھہرے ہوئے انداز میں۔ ہم گھر میں خود پڑھیں تو اتنی کہ اپنے منہ سے خود سن سکیں لیکن آس پاس نہیں، کانوں کو سنوانا ہے بس۔ امام شافعی کہتے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں تو وہ ایسی قرات میں پڑھیں کہ آپ کے دونوں کان اس کو اور آپ کا دل اس کو سمجھے، کیونکہ کان زبان اور دل کے درمیان رابطے کا ذریعہ، جب انسان منہ سے پڑھتا ہے تو کان سنتے ہیں تو وہ دل میں جاتا ہے،
اگر منہ ہی منہ کے اندر پڑتا رہے تو اس طرح دل میں نہیں جاتا. آیات پر رکنا اور ان کے مطابق جواب دینا. قاری کے لیے مسنون ہے کہ وہ جب بھی کسی رحمت والی آیت سے گزرے تو اس آیت میں اللہ سے رحمت طلب کرے. مثلا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت آپ پڑھیں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس قرآن کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا، مجھے اپنی رحمت عطا فرما. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے میننگ پہ غور کرتے ہوئے اس کے مطابق دعا بھی کر لیں. اور اسی طرح جب وہ کسی عذاب والی آیت سے گزرے تو اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگے، اور جب وہ امید دلانے والی آیت سے گزرے تو وہ اللہ سے اس بات کی امید کرے کہ وہ اسے اور مسلمانوں کو بخش دے گا. اور جب وہ کائنات کے مظاہر پر مبنی آیات سے گزرے یا اللہ کی تخلیق اور اس کی عظمت والی آیات سے گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں تدبر و تفکر کرے، غور و فکر کرے اور کہے اے ہمارے رب، تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی کائنات کی چیزیں دیکھ کر غور و فکر کر کے کیا کہے کہ اللہ کچھ بھی بیکار نہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع فرما دی تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پر رکوع فرمائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس سورت کو پوری رکعت میں پڑھیں گے، مگر آپ آگے پڑھتے گئے. میں نے کہا آپ اس کو رکوع فرمائیں گے، مگر آپ نے سورۃ النساء شروع فرما دی. پھر پوری سورت پڑھی، پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی. اس کو آپ نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پورا پڑھا. جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ والی آیت پر سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانگتے. یعنی اس طرح تھی آپ کی قرات.